الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحاقہ۔ جی، حاقہ کا معنی ہے حقیقت والی چیز، ٹھیک ہے نا، وہ چیز جو حق ہے، حقیقت ہے۔ یہاں اس سے مراد جو ہے وہ قیامت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہم عربی محاورے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ جو کہا نا کہ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما، تجھے کیا معلوم کہ حاقہ کیا ہے، یہ ایک بڑی زبردست تعبیر ہوتی ہے، بڑی فصیح تعبیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جو قیامت کی ہولناکی کا ابتدا میں ذکر کیا ہے، اور یہ صورت چونکہ مکی ہے اور مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں ان مضامین میں نے پہلی بھی عرض کیا تھا کہ توحید، رسالت اور آخرت، ان تین چیزوں پہ بنیادی طور پر فوکس ہوتا ہے۔ اس صورت میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 69 نمبر صورت ہے اور اس میں کل 52 آیات ہیں، 52 آیات ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقہ، سچ مچ ہونے والی، یعنی وہ چیز جو ہونے والی ہے۔ ملحاقہ، کیا ہے سچ مچ ہونے والی، یعنی قیامت کیا ہے۔ اگر ہم ترجمہ اس کا یوں کر لیں کہ قیامت اور کیا ہے قیامت، وما ادراک ملحاقہ، اور تم کیا سمجھو، تجھے کیا معلوم قیامت کیا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلایا سمود نے اور عاد نے بالقاریہ، قاریہ کھڑکا دینے والی، کھڑکھڑانے والی، ٹھیک ہے نا جی۔ اس سے بھی مراد قیامت ہے۔ القاریۃ ما القاریہ، قیامت کی ہولناکی کے لیے، قیامت کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے اس کی کیفیت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا جی۔ حاقہ بھی کہا گیا، اس کو قاریہ بھی کہا گیا۔ فَأَمَّا سَمُودُ، مقصد یہاں پہ قرآن کریم کی اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ سمود نے بھی جھٹلایا اور عاد نے بھی جھٹلایا، نہیں مانا، اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی، مقابلہ کیا، تو پھر کیا ہوا، دنیا میں عذاب ہوا۔ کیا عذاب ہوا؟ فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، رہے سمود تو ان کو وہ ہلاک کر دیے گئے، بالطاغیہ، سخت آواز سے، اونچی آواز سے، ایک زوردار آواز ان کے اوپر آئی، ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ، رہے عاد، فَأُهْلِكُوا، تو وہ ہلاک کر دیے گئے، بِرِيحٍ، ایک ایسی ہوا کے ساتھ، سرسرن، جو تیز تھی، عاد یہ بڑی سرکش تھی، حد سے نکلنے والی تھی، یعنی ایک تیز ترین آندھی ان کے اوپر آئی۔ آج جو تھے ان کے اوپر ایک تند و تیز آندھی جو ہے وہ آئی، اس سے ہلاک ہو گئے۔ اور وہ ہوا ایسی تھی، وہ آندھی ایسی تھی، سخرہا، کہ اللہ نے اس کو مسخر کر دیا، علیہم، ان لوگوں پر، یعنی عاد پہ مسلط کر دیا، 7 لیال، 7 راتیں، و8 ایام، اور 8 دن۔ وہ ہوا جو تھی وہ 8 دن اور 7 راتوں تک خصوماً مسلسل چلی، پے در پہ چلتی رہی۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، تو تم دیکھو گے اس قوم کو، فیہا، اس میں، سرعا، گرے پڑے ہوئے آپ نے دیکھا ان کو، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ تنے تھے کھجور کے، خاویہ، کھوکھلے۔ بڑی زبردست قوم تھی، بڑی طاقتور قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا سے کیا کر دیا، آپس میں ٹکرا کے ہلاک کر دیا، ایسے رہ گئے جیسے کھجوروں کے بڑے بڑے مضبوط درخت تنے سے اکھڑ کے گر جائیں۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، تو کیا تم دیکھتے ہو ان کے لیے کوئی باقی بچا ہوا، یعنی تمہیں دیکھتے، تمہیں نظر آتے ہیں ان میں سے کوئی بچا ہوا ہو؟ سب کے سب ہلاک ہو گئے، تیغ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ، اور آیا فرعون اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، وَالْمُؤْتَفِكَاتُ، اور اٹھائی جانے والی بستیاں، بالخاطیہ، گناہ کے ساتھ، قصور کے ساتھ، یعنی خاطیہ، گناہ کیے، بڑے بڑے قصور کیے، فرعون نے بھی کیے، فرعون سے پہلے بھی لوگ آئے، انہوں نے بھی کیے، اور اسی طرح اٹھائی جانے والی بستی۔ اٹھائی جانے والی بستی، اس سے کون سی بستی مراد ہے؟ یعنی یہ آپ نے جو حضرت لوط علیہ السلام کی جو بستی تھی، اس کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ اس کو، ان پہ عذاب کیا آیا تھا کہ ان کی بستی کو اوپر اٹھا کے الٹ کر کے پٹخ دیا گیا تھا، تو اس سے مراد وہ ہے۔
ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال فرمایا کہ وجاء فرعون، اور آیا فرعون، یہ سب کے ساتھ آگے خات یہ سب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی آیا فرعون اور اس سے پہلے لوگ اور اٹھائی جانے والی بستیاں بالخات یا خطا کے ساتھ، جنہیں انہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے. کیا گناہ کیے؟ فعصوا رسول ربہم، انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی، اپنے رب کے رسول کی. فاخذہم، تو ان کو پکڑ لیا اللہ نے، اخذتن راویتن، ایک پکڑ جو بڑی سخت تھی، بڑی سخت گرفت میں آ گئے، وہ سخت پکڑ میں آ گئے. انا لما طغى الماء، بے شک ہم نے جب پانی تجاوز کر گیا، حملناکم، تم کو سوار کیا، فی الجاریہ، کشتی کے اندر. یعنی جب نوح علیہ السلام کی قوم نہیں مانی تو ہم نے کیا کر دیا؟ سیلاب بھیج دیا، نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو بچا دیا، اسی سے آگے نسل چلی. تو ہم بھی اسی میں سے ہیں، ہاں جی، جو زندہ رہ گئے تھے. تو گویا کہ ہم سب پہ انعام ہو گیا. اس لیے اللہ نے فرمایا انا لما طغى الماء، بے شک ہم نے جب پانی تجاوز کر گیا تھا، حملناکم، تم کو سوار کر دیا، فی الجاریہ، کشتی میں، لنجعلها لکم تذکرہ، تاکہ ہم بنا دیں اس کو تمہارے لیے، یا تذکرہ، نصیحت یا دہانی کی چیز، وتعیھا، اور اس کو یاد رکھیں، اذن واعیہ، یاد رکھنے والے کا. یہ جو قصے ہیں کہ بھئی جو جن لوگوں نے قیامت کا انکار کیا، ٹھیک ہے نا جی، ان کا جو یہ انجام ہوا، تو یہ انجام اس لیے تم کو بتایا گیا، تم دیکھو، اس سے نصیحت حاصل کرو. ہاں جی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ، جب پھونک دیا جائے گا سور کے اندر، پھونکنا ایک بار، نفحۃ واحدہ، ایک بار پھونکنا. وحملت الارض، اور زمین اٹھائی جائے گی، والجبال، اور پہاڑ بھی اٹھا دیے جائیں گے. یعنی اس وقت زمین اور آسمان اپنی جگہ سے اٹھ جائیں گے، زلزلہ آ جائے گا. فدکتا دکتا واحدہ، فدکتا، پس وہ دونوں توڑ دیے جائیں گے، فدکتا، توڑ دیے جائیں گے، دکتا واحدہ، ایک دم توڑنا، ایک دم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پس اس دن واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی چیز، یعنی اس روز ہونے والی ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ پڑے گا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ، پس وہ اس دن ہوگا، واہیہ، بڑا کمزور، آسمان بالکل بودا ہوگا، بالکل کمزور ہوگا. ٹھیک ہے نا، یعنی پھٹ جانا اس کے کمزور ہونے کی دلیل ہے. والملک علی ارجائها، اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر. ویحمل عرش ربک، اور اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کے عرش کو، یومئذ، اس دن، ثمانیہ، 8 فرشتے. ان 8 فرشتوں نے کیا کیا ہوگا؟ اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، حدیث میں کہ اس وقت عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھائیں گے اس کو. یومئذ تعرضون، یومئذ تعرضون، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ، تم سے نہیں چھپے گی کوئی چھپنے والی چیز، کوئی بات، کوئی راز تم سے نہیں چھپے گا، سب کا سب دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس جس کو دے دی گئی اس کی کتاب اس کے داہنے ہاتھ میں، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، هَاؤمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، لو پڑھو میرا اعمال نامہ. خوش ہوگا، سب کو دکھاتا پھرے گا، جیسے دنیا میں کامیاب ہوتا ہے تو سب کو بتاتا جی میں کامیاب ہو گئی، یہ دیکھو جی میرے اتنے نمبر آ گئے. ہاں، تو وہ بھی ایسے ہی کرے گا جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل جائے گا. اعمال نامہ نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ میں ہی ملے گا. ٹھیک ہے نا جی، تو وہ خوش ہو کر لوگوں سے کیا کہے گا؟ لو میرا نام اعمال پڑھو. انی ظننت، بے شک میں یقین رکھتا تھا، انی ملاق حسابیہ، کہ میں ملنے والا ہوں اپنے حساب سے، مجھے معلوم تھا کہ کل میرا حساب ہوگا، اس لیے میں محتاط تھا، نیکیاں کرتا تھا، گناہوں سے بچتا تھا. فیومئذ فہو فی عیشۃ راضیہ، پس وہ ہوگا ایسے عیش میں، ایسی زندگی میں جو راضی ہوگی، دل پسند ہوگی، اپنی مرضی کی زندگی ہوگی، جنت مل جائے گی، ہاں، پسندیدہ زندگی مل جائے گی. فی جنت عالیہ، جنت میں جو بلند ہے، قطوفہا دانیہ، اس کے میوے جھکے ہوئے ہیں، اس کے اندر جو پھل ہیں وہ جھکے ہوئے ہیں، ہاں جی، کھانے والا آرام سے ہاتھ آگے کرے گا، کھائے گا.
اور ان سے کہا جائے گا، اللہ کی جانب سے حکم ہوگا، کلو تم کھاؤ، وشربو اور پیو، ہنی ام مزے کے ساتھ، بما اسلفتم ان اعمال کی وجہ سے جو تم کر چکے ہو، فی الایام الخالیہ گزشتہ دنوں میں، گزشتہ دنوں میں یعنی دنیا میں جو تم نے اچھے اعمال کیے، اب ان اچھے اعمال کے بدلے میں تم کھاؤ پیو بڑے آرام اور مزے سے۔ یہ تو ہے جنتیوں کا حال، لیکن اس کے مقابلے میں جو بدبخت ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو گناہگار ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے، جو کافر ہوں گے، ان کو ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور وہ اتنا پریشان ہوگا، اتنا پریشان ہوگا، کہے گا کہ کاش مجھے میرا یہ نام اعمال نہ ملتا۔ ہاں جی، بعض روایت میں تو یہ تھا کہ اپنا ہاتھ تک کھا جائے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، رمضان کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، جنت والے اعمال نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے دور رکھے، پہلا والا انجام اللہ ہمیں نصیب فرمائے جو نیک لوگوں کا انجام ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ اور رہا وہ جس کو دیا گیا اس کی کتاب، یعنی اس کے اعمال نامہ، بشمالہ اس کے بائیں ہاتھ میں، فیقول تو کہے گا، یا لیتنی کاش کہ اے کاش، لم اوت کتابیہ مجھے نہ دیا جاتا میرا اعمال نامہ، ولم ادری اور میں نہیں جانتا، ماں کیا ہے، حسابیہ حساب میرا، یعنی مجھ کو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ میرا حساب کیا ہے، کیسے گناہ کرتا تھا میں، یقین ہی رکھتا تھا۔ یا لیتہا اے کاش، کانت القاضیہ موت آ جائے، ہو جائے میری موت، وہ یہ کہیں گا کہ کاش کہ میری موت آئے اور خاتمہ ہو جائے، یہ کاش کہ ہو جاتی القاضیہ فیصلہ کن، فیصلہ کرنے والی چیز، موت آئے، کیا اچھا ہوتا کہ موت ہی خاتمہ کر چکتی۔ ما اغنا انی مالیہ کوئی کام نہ آیا مجھے میرا مال، ما اغنا کام نہیں آیا، افسوس کہ میرے کام نہیں آیا، انی مجھے، مالیہ میرا مال، ہلاک انی سلطانیہ ہلاک ہوگی مجھ سے میری دلیل، میرا اقتدار، میرا غلبہ، میرا جا، ہاں جی، میری عزت، سب کچھ ختم ہو گئی، کچھ بھی کام نہیں آیا، یہ سارا بیکار رہ گیا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا فرشتوں کو، خذوہ اس کو پکڑو، فغلوہ پھر اس کو توق پہناؤ، ثم الجحیم صلوہ پھر جہنم میں اس کو جھونک دو، دوزخ کے اندر داخل کر دو، ثم فی سلسلۃ زرعها 70 ذراعا فاسلکوہ اور پھر ایک زنجیر کے اندر جس کی پیمائش کیا ہوگی، 70 گز ہوگی، فسلکوہ اس کو داخل کر دو، یعنی ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 گز ہوگی اس کے ساتھ اس کو جکڑ کے جہنم میں داخل کرو۔ انہو کیوں، اس لیے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس لیے کہ وہ یقین نہیں رکھتا تھا اللہ پر جو بڑا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین اور نہ ترغیب دیتا تھا مسکین کو کھانا کھلانے کی، یعنی خود تو کسی کو کیا دیتا، اوروں کو بھی غریب کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، اس لیے عذاب کو مستحق ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، یہاں جو یہ کہا نا کہ وہ ابارتا نہیں تھا یا کھانا نہیں کھلاتا تھا، اس سے مراد وہ جو ہے واجب حکم ہے، بعض اوقات کھانا کھلانا یا کسی کی مدد کرنا واجب ہوتا ہے، مثلا جیسے زکوٰۃ کی مدد کرنا واجب ہے، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے قریب میں کوئی آدمی بھوک و پیاس سے مر رہا ہے اور آپ اس کی مدد نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا جی، آپ کو علم بھی ہے، مدد کر بھی سکتے ہیں، نہیں کرتے، خود بھی نہیں کرتے، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے، تو یہ کیا ہے، گناہ ہے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ فرمایا تو نہیں ہے آج اس کے لیے یہاں پر کوئی ولی دوست، یعنی آج اس شخص کے لیے یہاں پہ کوئی دوست نہیں ہے جو اس کو بچا لے، وَلَا طُعَامٌ اور نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ مگر پیک زخموں کا پیپ ہے کھانا، بس وہ کھائے گا، یعنی نہ تو کھانے کی کوئی چیز نصیب ہوگی، ہاں زخموں کی جو گندگی ہوگی وہ اس کو ملے گی، وہ کھا لے، لا یأکلہ اور اس کو نہیں کھائیں گے، الا الخاطئون مگر خطا کار یعنی گناہ گار لوگ ہی اس کو کھائیں گے، فلا اقسم پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں، فلا جو ہے لا یہاں پہ زائدہ ہے، یعنی میں قسم کھاتا ہوں، بما تبصرون اس کی جو تم دیکھتے ہو، یعنی ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو میں قسم کھاتا ہوں، وما لا تبصرون اور اس کی بھی جس کو تم نہیں دیکھتے، انہو لقول رسول کریم بے شک یہ جو قرآن ہے، قرآن کریم ہے، لقول رسول کریم یہ ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے،
ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، کتنا کم تم ایمان لاتے ہو، یعنی یہ کتاب کسی شاعر کا کلام نہیں ہے مگر تم بہت کم ایمان لاتے ہو اس بات پہ، ولا بقول کاہن، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، قلیلا ما تذکرون، کتنا تھوڑا ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو، نصیحت پکڑنے والے تم بہت کم ہو۔ تنزیل من رب العالمین، اور یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی جانب سے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بعض الاقاویل، اگر وہ اے پیغمبر اگر وہ بنا لیتا ہے بات گڑ لیتا ہے ہم پر کچھ باتیں، یعنی اگر یہ پیغمبر ہمارے ذمہ کوئی جھوٹی بات لگا دیتے، اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی اگر پیغمبر ہمارے بارے میں کوئی جھوٹ کہے، ہماری طرف غلط بات کہے، تو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، ثم لقطعنا منه الوتین، پھر ہم ان کی دل کی رگ کاٹ ڈالتے، رگ کاٹ ڈالتے، وتین کہتے ہیں جو گردن کی رگ ہوتی ہے۔ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ پیغمبر کو اس طرح کی بات نہیں کر سکتا، اگر کوئی پیغمبر اس طرح کی بات کرتا تو ہم اس کو پکڑتے، رگ کاٹ دیتے اس کی، ایسا پیغمبر کو لائق ہی نہیں کہ وہ اسی بات کرے، اس لیے پیغمبر جو بھی بات کرے وہ سچی بات ہے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، پس تم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوتا جو اس کو کیا کرتا، اس سے روکنے والا ہوتا، یعنی پھر تم میں سے کوئی ان کو کیا کرتا، اس سزا سے بچانے والا نہ ہوتا اگر ہم سزا دیتے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ کی ایک نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور بے شک ہم جانتے ہیں، أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، کہ تم میں سے بعض جھٹلانے والے ہیں، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ اس اعتبار سے قرآن کافروں کے حق میں کیا ہے، مجھے بھی حسرت ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ قرآن یقیناً تحقیق سچی بات ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے پروردگار کی جو بڑی عظمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی سوال تو نہیں کرنا، سمجھ آ گئی جی ترجمہ؟